یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 19 کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفصیل پیش کریں گے۔ پہلا سوال ہے، اللہ کی قدرت اور تخلیق کے مظاہر سے انسان کیا سبق حاصل کر سکتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ قرآن کی نصیحت کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کی جو سب سے اعلیٰ ہے، جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا اور جس نے ٹھہرا دیا اور پھر ہدایت دی اور جس نے نکالا چارہ پھر کر ڈالا اس کو کوڑا سیاہ۔ البتہ ہم پڑھائیں گے آپ کو، پھر آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا۔ وہ جانتا ہے ظاہر کو اور جو چھپا ہوا ہے، اور ہم آپ کو سہولت پہنچائیں گے۔ سو نصیحت کیجئے اگر فائدہ کرے ان کو نصیحت کرنا۔ سمجھ جائے گا جس کو ڈر ہوگا، اور یکسو رہے گا اس سے بڑا بدقسمت وہ جو داخل ہوگا بڑی آگ میں، پھر نہ مرے گا اس میں اور نہ جیے گا۔ بے شک فلاح پائی اس نے جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ کوئی نہیں، تم بڑھاتے ہو دنیا کے جینے کو، اور آخرت کا گھر بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے پہلے صحائف میں، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ سورۃ الاعلیٰ مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 19 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے اور توحید کی نشانیاں بیان کی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اہل ایمان کو نصیحت کیجئے، نصیحت کرنا ان کو فائدہ دیتا ہے۔ اور پھر اس شخص کا ذکر کیا گیا کہ جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ مذکورہ آیت کے حوالے سے، سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی آیت کے حوالے سے جو ہمیں پہلا سوال ملا ہے کہ اللہ کی قدرت اور تخلیق کے مظاہر سے انسان کیا سبق حاصل کر سکتا ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی طرف متوجہ کیا ہے کہ وہ کائنات کی تخلیق کو دیکھ لے، اللہ کی قدرت کو پہچانے اور اللہ کی شکر گزاری کرتے ہوئے اپنے اعمال کو درست رکھے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، بے شک اللہ خوبصورت ہے
اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی تخلیق میں خوبصورتی اور توازن ہے، اور ہمیں دیکھ کر اللہ کی تعریف اور اس کی تسبیح بیان کرنی چاہیے۔ آج کے انسان کو قدرتی وسائل اور ماحول کا غلط استعمال روکنا چاہیے، اور ان مظاہر کو اللہ کی تخلیق سمجھ کر ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ آیات انسان کو شکر اور عاجزی کا پیغام دے رہی ہیں۔ سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیت کے حوالے سے دوسرا سوال ہے کہ قرآن کی نصیحت کو یاد رکھنے اور عمل کرنے کی کیا اہمیت ہے؟ سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 6 قرآن کی تعلیمات کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اہمیت کو اجاگر کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے وعدہ کیا کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن یاد کرائیں گے، اور اسی طرح امت کو بھی قرآن سے جڑنے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مذکورہ مفہوم کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہمیں ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ آج کے دور میں قرآن سے دوری اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے معاشرتی مسائل بڑھ رہے ہیں۔ یہ آیات اور حدیث مبارکہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ قرآن کی تعلیمات کو اپنانا ہماری کامیابی کا راز ہے، اور دین اور دنیا کی نجات بھی اسی میں رکھی گئی ہے۔ سورۃ الاعلیٰ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تخلیق پر غور کرنے اور قرآن کی تعلیمات کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب اور سبق دے رہی ہیں۔ یہ آیات آج کے حالات میں انسان کی رہنمائی اور اصلاح کا ذریعہ ہیں۔ ناظرین کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ مذکورہ سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگی۔ اس حوالے سے آپ کے بھی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔